مرحبا یا امام، مرحبا یا امام، آ رہا ہے میرا مولا، آ رہا ہے میرا مولا، آ رہا ہے۔ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو چہرہ اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اسلام کو پوری دنیا پہ تلوار کے زور سے پھیلا دیں گے، یہ ایک غلط چیز ہے کہ جو مشہور کی گئی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ خود حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے متعلق بھی یہی جو شبہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے اس دنیا پہ، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار کے زور پہ کیا ہے اسلام پھیلایا ہے۔ اور جو جہاد کا اسلام میں جو ایک تصور ہے اس کو غلط رنگ دے کر اور غلط طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ پورے اسلام کو دیکھیں اور اسلام کی آپ فقہ کو دیکھیں تو فقہ میں جو جہاد کے احکام ہیں وہ بہت ہی تھوڑے بنتے ہیں، یعنی فقہ جو ہے وہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، کتاب الطہارت، صلاۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل ہیں، آخر پہ جا کے ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے جہاد کا، جسے ہم کتاب الجہاد کہتے ہیں۔ تو یعنی 95% دین کے احکام ایک طرف، اور جو جہاد کا ایک ایشو ہے وہ ایک طرف، کہ جس میں لوگوں کو جو ہے وہ ظالموں سے، اور وہ لوگ کہ جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، دوسروں کا ناحق مال غصب کرتے ہیں، ان لوگوں سے نجات دینے کے لیے جو جہاد کا سسٹم رکھا گیا، تو اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے بیان کیا گیا، یعنی ایک جو 5% اسلام کا حصہ ہے اسے پورا اسلام کیا بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کائنات کے لیے رحمت جو ہے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور بالکل جو ہے وہ یہی تصور جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ اسی رسول کے جو آخری جانشین ہیں حضرت قائم علیہ السلام، جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں بھی یہی چیز غلط مشہور کر دی گئی کہ ان کا کام بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تلوار کے زور پہ جو ہے وہ اسلام پھیلائیں گے اور بہت ساری کیا ہے قتل و غارت کریں گے۔ اور اس میں جو وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جو ضعیف روایات ہیں، جو غیر معتبر روایات ہیں، اور خصوصاً جو زیدی فرقہ کی طرف سے روایات ہیں، ان کی وجہ سے کیا ہے یہ تصور کیا ہے جنم لیتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ قرآن مجید کو دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں اسلام کو پھیلانے کے لیے کون سے طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ واضح طور پہ ہمیں یہ کہتا ہے، سورہ نحل کی 125 نمبر آیت میں یہ خطاب ہوتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر تم نے اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اگر تم نے اسلام کی طرف بلانا ہے، تو طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ تم تلوار کے ذریعے سے بلاؤ، بلکہ واضح کہا کہ تم حکمت کے ذریعے سے اور اچھے طریقے سے واعظ اور نصیحت کر کے، اور اگر تم ان سے مباحثہ بھی کرنا چاہو، مناظرہ بھی کرنا چاہو، تو وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ بھی ایسے طریقے سے کرو کہ جو بڑا اچھا ہو، کہ جس میں کسی کے اوپر شخصی تان بازی نہ ہو، شخصی ہٹ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے تمہیں کیا ہے اللہ کی راستے کی طرف کیا ہے بلانا ہے۔ اور پھر یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور پھر اللہ یہ بھی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ اخلاق کے ذریعے سے، علم اور حکمت کے ذریعے سے، وعظ کرنے کے ذریعے سے، نصیحت کرنے کے ذریعے سے، اور احسن انداز سے مناظر اور مباحثہ کرنے کے ذریعے سے دین کی طرف بلانا ہے۔ اور جہاں پہ قتل کی بات ہوئی اور کسی کو مارنے کی بات ہوئی، تو وہاں پہ قرآن مجید نے قانون دیا سورہ بقرہ کی 90 نمبر آیت میں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں اور دین کے مسئلے میں اگر تم نے کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ کون لوگوں کے، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کو تم نے قتل کرنا ہے کہ جو تمہیں قتل کرتے ہیں، یعنی جو تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے ہیں، تم نے انہیں قتل کرنا ہے۔ اور پھر واضح فرمایا کہ ولا تعتدوا، دیکھو قتل کرنا ہے لیکن تم حد سے نہیں بڑھ سکتے، تم نے تجاوز نہیں کرنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ جو ہے وہ تجاوز کرنے والوں کو کبھی بھی کیا ہے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ واضح طور پہ ہمیں ایک طریقہ بتلاتی ہیں کہ دین اسلام کو اگر پھیلانا بھی ہے تو وہ حکمت کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے پھیلانا ہے، اور فقط انہی لوگوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو قتل کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں، فقط ان لوگوں کو قتل کرنے کا حق ہے، باقی کسی کو آپ لوگوں نے کیا قتل نہیں کرنا۔ اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 نمبر آیت میں ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکا، کس بات سے اللہ نے نہیں روکا،
کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے لیے دین کے مسئلے میں تم سے جنگ نہیں کرتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، تو اللہ نے تمہیں نہیں اس بات سے روک رکھا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ کیا عدل و انصاف سے پیش آؤ، اللہ نے اس بات سے نہیں روکا۔ یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، تمہارے دین کے اوپر نہیں ہے، تو تم انہیں مارتے رہو گے، ان کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی نہیں کرو گے؟ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہیں اللہ نے اس بات سے نہیں روک رکھا بھائی، ان کے ساتھ تم نیکی کرو، بھلائی کرو، عدل و انصاف کرو، یہ تمہیں کیا اصول اور قانون دیے گئے ہیں۔ اور جب اسی اصول کے تحت جو ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، تو واضح طور پہ کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے تو مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک ایسا رسول بھیجا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا، نہیں، بلکہ ایسا رسول بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو اللہ کی آیات کی ہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے جو نفسیاتی پرابلم ہے، نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو حل کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جس کا کام تعلیم دینا ہے، جو ٹیچر ہے علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، تو اللہ کے رسول نے آ کے یہ کام کرنا شروع کیے کہ ان کو آیات کی تھی، علم و حکمت کی ان کو تعلیم تھی، ان کی جو نفسیاتی مسائل تھے، جو پرابلم تھی، وہ زندگی گزارنے کے طریقوں کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے ان کو بتانا شروع کیا۔ اب جو آخری امام زمانہ علیہ السلام ہیں، ان کے متعلق بہت زیادہ روایات ہیں، اتنی زیادہ روایات ہیں کہ جن کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جو آخری امام ہوں گے وہ اللہ کے رسول کے مشابہ ہوں گے، بالکل اللہ کے رسول کی جو ہے وہ مشابہت ہوں گے، جیسا کہ اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ کمال الدین و تمام النعمت سے شیخ صدوق علیہ رحمۃ کی روایت ہے، کہ جو اسحاق بن سعد کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ سنا کہ جو فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی، کہ اللہ کی حمد ہے اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ جو ہے وہ میں نے اپنے جانشین کو جو ہے وہ دیکھ لیا۔ کون سا جانشین؟ اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا، کہ جو خلقت میں بھی اللہ کے رسول کے مشابہ ہے، سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور خلقاً اور اخلاق میں بھی، اس کا جو اخلاق ہوگا وہ بھی اللہ کے رسول کے مشابہ ہوگا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اسی طریقے سے ہمارے جو آخری امام ہیں وہ بھی کائنات کے لیے رحمت بن کے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے کفایت العصر میں ایک روایت ہے، یہ بھی عبداللہ بن عباس سے، اور یہ حضرت رسول خدا سے یہ روایت ہے، کہ جس میں جو ہے وہ حضرت رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جانشین علی علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے ائمہ کے نام لینا شروع کیے، پھر فرمایا کہ التاسع منہم قائم اہل بیتی، ان میں سے جو نامے نمبر پہ ہے وہ میرے اہل بیت میں سے قائم ہے، وہ مہدی و امتی، اور میری امت کا مہدی ہے، اشبہ الناس بی، جو میرے بہت زیادہ مشابہ ہے، کس بات میں مشابہ ہے؟ فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، میری جتنی صفات ہیں اس میں بھی مشابہ ہے، میرے جو اقوال اور فرامین ہیں ان میں بھی مشابہ ہیں، اور میرے جو افعال ہیں، جس طرح سے میں نے جو ہے وہ کام کیا ہے، ایکٹ کیا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ آخری کے ہیں امام ہیں۔ اور اگر ہم امام زمانہ کے بارے میں یہ تصور اپناتے ہیں کہ وہ حضرت رسول خدا کے مشابہ ہوں گے، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی جو ہے کائنات کے لیے رحمت بن کے آئیں گے۔ اور پھر امام علیہ السلام جب قیام فرمائیں گے تو بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں واضح طور پہ یہ ہے کہ وہ معجزے دکھائیں گے، برہان دکھائیں گے، لوگوں کے ساتھ کیا ہے بحث و مباحثہ کریں گے، انہیں تعلیم دیں گے۔ اور میں اس وقت آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہوں تو میرے سامنے جو ہے ابن طاووس کی روایت ہے کہ جو الملاحم والفتن جو ایک کتاب ہے کہ التشریف بالمنن کے نام سے مشہور ہے، اس میں اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے کہ جس میں امیر المومنین اسلام جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور اس میں امام مہدی علیہ السلام کے جب ذکر فرماتے ہیں تو ابو خالد الکلبی اٹھ کے کہتا ہے کہ اے مولا، آپ ہمیں جو ہے وہ آخری جو امام آئیں گے المہدی، ان کی کردار کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کردار اور ان کی صفت کیسی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ انہ اشبہ الناس خلقا وخلقا وحسنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ ایک ایسا امام ہوگا کہ جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشابہ ہوگا، خلقت کے اعتبار سے بھی، اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور اپنے حسن کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کے مشابہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَلْحَقُهُ الْحَسَنِيُّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، کہ جو حسنی ہے، ایک امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص جو ہے وہ قیام کرے گا، اس کے پاس جو ہے وہ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ جب وہ امام علیہ السلام تو یہ کہے گا کہ انا احق منک بهذا الامر، کہ میں چونکہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں اور آپ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو میں
بڑے بھائی کی اولاد میں سے ہوں، تو میرا یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ میں کیا کروں، اس مشن کو سنبھالوں اور میں جو ہے وہ آگے نکلوں۔ تو اب امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ اسے قتل کر دیں گے کہ تم چونکہ جو ہے وہ تم نے امامت کا دعویٰ کر دیا اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو اب روایت کہتی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ لَهُ هَاتِ عَلَامَةً، امام کہیں گے کہ آپ کوئی معجزہ لے کر آؤ، کوئی علامت لے کر آؤ، ہاتھ دلالتاً، کوئی دلیل لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ فیوم الطیر، کہ امام علیہ السلام آسمان کی طرف، جو ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا اس کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ کیا ہے فوراً نیچے آ جائے گا، اور پھر امام کے ہاتھ میں ایک خشک چھڑی ہوگی، امام کیا ہے اسے زمین کے اندر گاڑیں گے تو وہ فوراً کیا ہے سرسبز و شاداب بن کے درخت بن جائے گی۔ تو یہ جو معجزہ ہے امام کے دیکھ کے جتنے بھی حسنی کا لشکر ہوگا سارے کا سارا کیا ہے سارے تسلیم خام ہو جائے گا، اور خود حسنی جو ہے وہ اس لشکر کی کیا کرے گا، وہ اس کے مقدم پہ ہوگا، اس کی سربراہی کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ روایات میں یہ بات موجود ہے، روضۃ الواعظین کی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کو اذن ملے گا ظہور کا، تو اب امام علیہ السلام صاعد المنبر، ممبر کے اوپر تشریف لے جائیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، یعنی دعوت دیں گے، ودعا الناس الی نفسہ وناشدہم باللہ ودعاہم الی حقہ، اور حق کی طرف انہیں دعوت دیں گے، وان یسیر فیہم بسیرۃ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے اسی کے مطابق کیا ہے لوگوں کو دعوت دیں گے، انہیں سمجھائیں گے، انہیں آگاہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر القمی میں یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے، بس آخری روایت بیان کر کے جو ہے وہ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، کہ جس میں جو ہے وہ یہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جس میں امام فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ امام قائم علیہ السلام کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کمر کو جو ہے وہ حجر اسود کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ وعظ و نصیحت اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس من یحاجنی فی اللہ فانا اولی باللہ، کہ جو مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، مجھ سے جو حجت لینا چاہتا ہے اللہ کے متعلق، تو میں اللہ کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا سکتا ہوں، یعنی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اے میرے ساتھ کیا کریں، مباحثہ کریں میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں صحیح طرح سے آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں۔ ایھا الناس من یحاجنی فی آدم فانا اولی بآدم، جو حضرت آدم کے متعلق مجھ سے حجت طلب کرنا چاہتا ہے تو میں بہترین طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت نوح کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اللہ کی کتاب کے متعلق، ایھا الناس من یحاجنی فی کتاب اللہ فانا اولی بکتاب اللہ، تو یہ سارا کے سارے اس طرح سے ہے کہ وہ مکمل طور پہ لوگوں کو بحث اور مناظرے کی اور اس چیز کی کیا دیں گے، دعوت دیں گے۔ اور پھر روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، جو لوگ انکار کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو امام علیہ السلام قتل کر دیں گے، بلکہ انہیں آپشن دیں گے کہ اگر وہ جزیہ لے کر جو ہے وہ امام کی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی جان اور مال کو تحفظ دیا جائے گا اور انہیں وہاں پہ رہنے دیا جائے گا، جیسا کہ یہی روایات یہودیوں کے متعلق، عیسائیوں کے متعلق، کہ جو امام علیہ السلام کے سامنے سارے تسلیم خام نہیں کریں گے، ان کے دلائل کو قبول نہیں کریں گے، تو امام علیہ السلام ان سے اسی طرح سے سلوک کریں گے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا کی تھی، سلوک کی تھی۔ وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ کم تر کیا سمجھے جا رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے الکافی میں روایات موجود ہیں کہ جو ناسبی حضرات ہیں انہیں پہلے دعوت دی جائے گی، اگر وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو پھر انہیں آپشن دیا جائے گا کہ یا تو تم پرسکون طریقے سے رہو اور ٹیکس پے کرو اور تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہم کریں گے، اگر ٹیکس پے نہیں کرتے اور پرسکون طریقے سے نہیں رہتے تو ظاہری بات ہے ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پھر کیا ہے تمہیں ماریں گے، کیونکہ ہم نے کیا ہے عدل انصاف قائم کرنا ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام کا جو ایک واضح چہرہ ہے، ہمیں ان روایات کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جو روایات قرآن کے مطابق ہیں، جو روایات سنت رسول کے مطابق ہیں، وہ روایات کے جس میں واضح کہا گیا ہے کہ آخری امام حضرت رسول خدا کے مشابہ ہوں گے، کہ جس طرح سے اللہ کے رسول رحمت بن کر تشریف لائے تھے اسی طریقے سے آخری امام بھی رحمت بن کر تشریف لائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تلوار کی زور پر دین اسلام پھیلائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہوں گے، ان کے زیادہ مشابہ ہوں گے، جس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلایا، جس طرح سے انہوں نے طریقہ کار کو اپنایا، وہی طریقہ کار کیا ہے حضرت دوران مہدی حجت عجل اللہ فرج الشریف بھی کیا ہے اپنائیں گے۔